جو آخری بات انہوں نے مدنی صاحب نے کہ ہمیں خوشبو آتی ہے، واللہ مبالغہ رئیس کام بالکل نہیں دیتا، یقین جانیے وہی خوشبو سونگنے کے لیے قدموں میں حاضر ہوا کہ آج کیا صورتحال ہے یہاں پہ۔ اور حضرت کی شفقتیں، میں راستے میں آ رہا تھا، چوہی خالد صاحب ساتھ تھے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شرف بزرگی جتنی بھی زیادہ ہو جائے، اگر کہیں اخلاق کی کمی ہو نا، چھوٹے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو تائید فرمائیں گے حضرت کی میں کلمت برکت سے عرض کر رہا ہوں، اخلاق میں کچھ کمی ہو تو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے، لیکن یقین جانیے حضرت کی مجلس وہ مجلس ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا اپنے آپ کو باعزت محسوس کرتا ہے۔ حضرت کی مجلس یہ مجلس ہے، اور چورا شریف کے وہ خاص فیضان میں سے جو حصہ ہے، یقین جانیے میں بالکل یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ چاہیے، فقط اس لیے کر رہا ہوں جو خوشبو مجھے ملی ہے اور مل رہی ہے۔ یقین جانیے میں راستے میں بھی حضرت کی تصویریں دکھا رہا تھا، حضرت قبلہ جو ہے چورا شریف کا جو چراغ ہے، اور کم و بیش ہو سکتا ہے میری بات میں کچھ کمی بیشی ہو، حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے آستانے، جس طرح شاہ جہاں مدنی صاحب نے فرمایا 72 کے قریب بڑے بڑے آستانے وہ جو ہے وہ خیرات لے کر، خیراتی بن کر وہ چورا شریف کے در پہ آتے ہیں، اور اتنے بڑے اولیاء کرام، اور پھر وہاں پہ انہوں نے پوری دنیا میں اس فیضان کو عام کیا ہے، اور ہماری خوش بختی ہے واللہ ہم تو بڑے عجیب دور میں ہیں کہ حسد ایسا پایا جا رہا ہے، علماء کرام جو ہیں ان سے لوگ حسد کر رہے ہیں، علماء کرام سے حسد بنتا ہی نہیں ہے کسی طریقے سے، کسی طریقے سے بنتا ہی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے جب ہم دیکھتے ہیں حضرت قبلہ کی طرف، واللہ ہر چیز میرے پاس الفاظ نہیں، میرے سے بات بن نہیں رہی کہ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کریم نے ایسا وجود عطا فرمایا ہے، عقیدہ دیکھ لیں، عقیدہ بھی سب سے بہترین ہے، اور عمل دیکھ لیں، یقین جانیے عمل 6 لاکھ سے اوپر ہو گئے جو چادر اور تحریک چلائی ہے، جی 6 لاکھ چادر جو ہے حضرت اپنے دست شفقت سے ہماری ماؤں بہنوں کو دے چکے ہیں، جن کے کھلے ہوئے سر، جن کو چادر تطہیر کا جن پر سایہ ہونا چاہیے تھا ان کے پاس سایہ نہیں ہے، اور مجھے یہ بات بھی حضرت کی ہر میں محفل میں کہتا ہوں، اس کو میں نے وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم حضرت تشریف لائے ہیلی فیکس میں اور فرمانے لگے دوستو رونے کی بات یہ ہے کہ وہ گود اجڑ گئی ہے جس گود میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے تھے، وہ گود اجڑ گئی ہے جس میں غوث پاک پیدا ہوتے تھے، وہ گود اجڑ گئی ہے جس میں مہر علی شاہ پیدا ہوئے، وہ گود اجڑ گئی ہے جس میں جماعت علی شاہ پیدا ہوئے، وہ گود اجڑ گئی ہے جس میں احمد رضا پیدا ہوئے، وہ گود اجڑ گئی ہے جس میں نظام الدین پیدا ہوئے، وہ گود اجڑ گئی ہے جس میں فرید الدین گنجی شکر پیدا ہوئے۔ خدا کی قسم اس گود کی طرف ہم اشارے کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس گود کو بچاؤ، اجڑ رہی ہے، سب سے پہلے اس کو چادر تطہیر کا سایہ دو۔ اور اس وقت آپ نے یہ حق کی بات بلند فرمائی تھی، جس وقت مشرف نے اعلان کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہسٹری سے واقف ہیں، جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں آج ایک ایسا قانون بناؤں گا کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جیے گا، دوپٹے کی ضرورت نہ پڑے گی، اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت نے وہ جہاد کی ابتدا کی، اور ابھی تک وہ جہاد رکا نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور جس طرح حضرت نے کہا نا کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مالک ہیں ان کی ہم تعریف کریں، یقین جانیے ایک مجلس میں حضرت فرمانے لگے یہ میرا بھتیجا ہے، مجھے رونا آ گیا کہ حضرت اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، واللہ فقط اس لیے آیا ہوں کہ حضرت کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی واقعی خوشبو آتی ہے،
نہ وہ شرم اپنے آپ آپ کے والد گرامی سے میرا برادرانہ تعلق نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. تو ہمارے اوپر شفقتیں ہیں اور واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، بالکل حق بیان کر رہا ہوں. اور جو ہمارے بزرگوں کے لباس سے جو خوشبو آتی تھی نا ایک خاص قسم کی، وہ سمیل وہ خوشبو ہمیں یہاں سے آتی ہے. ایک تو روحانی خوشبو ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا، جو ظاہری خوشبو ہے وہ یہاں سے آتی ہے. اور میں اتنی زیادہ تعریفیں کرتا نہیں ہوں، بلکہ مدنی صاحب کئی لوگ ہم سے ناراض ہیں کہ ٹی وی پہ جا کے پیروں کی مذمت کرتا رہتا ہے. ہر ایک کی ارے گہرے کی ہم تعریف نہیں کرتے، پیڑوں کی. ہم ان کے در کے غلام ہیں اور نوکر سمجھتے ہیں. یہی نوکری ہمارے بڑوں نے دی ہے اور ہم دیتے رہیں گے. دعا یہ کریں کہ اللہ کریم ان کی غلامی میں ہمیں قبول فرما لے. اور جس طرح یہ دیکھیں کبھی کہیں دیکھیں درود کی جو ہے وہ درود کی خوشبو ہے، کہیں دیکھیں پردے حیا کی خوشبو ہے، کہیں دیکھیں اخلاق کی خوشبو ہے، کہیں دیکھیں نہ جانے کیسی خوشبوئیں ہیں. بس میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، جب تک یہ جسم موجود ہے آ جاؤ، برکتیں لے لو، ٹائم ضائع نہ کرو. یک زمانہ صحبتیں با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اس کو میں کیا سمجھاؤں؟ بس میرا خیال یہی ہے کہ حضرت جب اپنی شفقت فرماتے ہیں تو اسی وقت جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء کا مطلب کیا ہے. بس اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہو، اللہ کریم حضرت کی عمر میں علم میں حلم میں برکتیں، اخلاق میں برکتیں مزید نصیب فرمائے. بچہ ہوں دعا تو کر ہی سکتا ہوں. انہی جو ہے لفظوں پر میں حضرت کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور قبلہ، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، جو دیکھی ہے وہ بات کر رہا ہوں. زبدۃ السالکین کا لفظ میرے ذہن پہ آ رہا تھا، زبان پہ چڑھ رہا تھا. زبدۃ السالکین اگر میں حضرت کے لیے کہوں تو بے جا نہیں. زبدۃ السالکین مدنی صاحب فرما دیں گے کہ زبدہ کسے کہتے ہیں؟ مکھن کو کہتے ہیں، مکھن کو. ہر چیز کی جو ہے وہ لسی دودھ کے جو اصل ہے اس کا مکھن ہے. فرمایا کہ یہ زبدۃ السالکین ہے اور اپنے اسلاف کی نشانی پہ قدم رکھنے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبت پائیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے گستاخی کر کے کچھ زیادہ لفظ بول گیا. انہی لفظوں پر میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے بیان سے، اپنے مبارک بیان سے، شیریں بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں. اور حضرت کی بیان جو حضرت کا بیان شروع ہونے سے پہلے پرزور نعرہ ہونا چاہیے. نعرہ جو ہے یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں، یہ بھی ذکر الہی تو ہے، ذکر رسالت ہے، ذکر صحابہ ہے، ذکر غوث پاک ہے. تو بلند آواز سے کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، تاکہ نہ سمجھے تو کھڑے ہو. سید زادے بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، چورا شریف، چورا شریف، تاجدار چورا شریف. الحمدللہ وقفا والسلام علی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب. آمین. میرے انتہائی